बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र अपीलों पर सज़ा हुई है और अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि 3 गवाहों को आज 3 गवाहान के बयानात अदालत के सामने पढ़े गए और 3 के 3 गवाही पिट गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उल्टा जो प्रोसिक्यूशन है उसके हवाले से सवालात उठा दिए कि क्यों ना प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ऐसा क्या हुआ, कौन से वो गवाहान थे और किस तरीके से आज़म खान के गवाह को ख़ुद उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उसकी बुनियाद पर सज़ा नहीं हो सकती। इस वजह से हमने ये 3 अहम गवाह करवाए और फिर वो तीनों अहम गवाह भी पिट गए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम ने जो कॉल अप नोटिस तोशा खाना के चौथे केस में चैलेंज किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था। सलमान सफदर और उस्मान रियाज गिल अदालत के सामने पेश हुए। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों इस वक्त 2 केसेस में सज़ा काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस रेफरेंस में कॉल अप नोटिस आया उसमें दोनों पहले से गिरफ़्तार हैं और सज़ा हुई और सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत आलिया से इस्तदा की कि नैब को किसी भी किस्म के एक्शन लेने से रोक दें, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि ये कॉल अप नोटिस पहले से ही गैर मौसर है। उसके साथ ही अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नैब कॉल नोटिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर नैब को जारी करदा नोटिस में से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया और अदालत ने कहा कि नई जो इंक्वायरी है, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स है कि ये जो नोटिस हैं, चूँकि वो 16 अप्रैल का नोटिस था, तो अदालत ने कहा कि 16 अप्रैल का नोटिस तो वैसे ही गैर मौसर हो चुका है, उसकी तो अहमियत ख़त्म हो चुकी है, तो अब इस नोटिस को मुअत्तल करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, हम आपके केस पर जो रिपोर्ट तलब कर लेते हैं कि इंक्वायरी क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, उसको देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि इसको रोकना है या कैसे इसको आगे चलाना है। तो अदालत ने उस पर नोटिस जारी कर दिया। आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का बेंच हो तो फ़ौरन तारीख़ नहीं दी जाती, बाद में तारीख़ का ऐलान किया जाता है। अब देखते हैं कि ये कब के लिए नोटिस और कब के लिए जो रिपोर्ट है वो तलब की जाती है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है साइफ़र मुकदमे में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने अहम समाअत की है। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल का आगाज़ किया। एक बात मैं आपको बता दूं कि हामिद अली शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं और चूँकि वो जज हैं और सीनियर हैं, अगर हम जुडिशरी में देखें तो मोअज़्ज़ज़ बेंच से, इस वजह से शायद वो काम नहीं हो रहा। नहीं तो अगर कोई और प्रोसिक्यूटर होता तो जिस तरीके के वो दलाइल दिए जा रहे हैं या जिस तरीके से स्टांस बनाया जा रहा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने पता नहीं क्या करना था, क्योंकि जो इररेलेवेंट चीज़ों के ऊपर और इररेलेवेंट गवाहान करवा के और इस तरीके से ट्रायल करके 10 साल सज़ा सुना दी गई। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल का आगाज़ करते हुए इमरान खान की मुख्तलिफ लीक्ड आडियोज़ के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। दिलचस्प बात यह है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास केस है ऑडियो लीक्स का, और जिस पर एक FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी थी बुशरा बेगम के ख़िलाफ़, तोशा खाना के जो मुख्तलिफ तोशा खाना से मुतल्लिक था और एक ऑडियो उनकी लीक हुई थी जिसमें कोई बयानिया बनाने के हवाले से बात हो रही थी, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर FIA ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी थी। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा भी आपका काम तो ये था कि जिन्होंने उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है और उनकी ऑडियो को लीक किया है, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। आपने उस ऑडियो लीक को, इसका मतलब है आपने तो दुरुस्त मान लिया। अच्छा, वो ऑडियो किसने लीक की और किसने रिकॉर्ड की वो आप बताते नहीं हैं, आपने आगे उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ भी ऐसे ही हुआ था कि साइफ़र से मुतल्लिक वज़ीर आज़म हाउस की वज़ीर आज़म हाउस को बग करते हुए एक ऑडियो PDM की हुकूमत में ऑडियो लीक हुई थी जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, आज़म खान और असद उमर, जिसके ऊपर ये पूरा मुकदमा FIA ने इंक्वायरी शुरू की थी। एक ऑडियो लीक हुई कि हम इसके साथ खेलेंगे और हम अपना बयानिया बनाएंगे, तो वो उसका हवाला दिया, जिस पर फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना, यहाँ रुके, ये किया कैसे है, ये कौन होता है ऑडियो लीक करने वाला, वज़ीर आज़म हाउस को कैसे ऑडियो लीक हो सकती, कौन बग करता है।
FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان کی مختلف لیکڈ آڈیوز کے حوالے سے ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ٹیکنیکل رپورٹ میں 9 آڈیو بیانات ایک CD میں موجود ہیں۔ ٹیکنیکل رپورٹ سائفر سیکیورٹی افسر نے تیار کی ہے۔ ٹیکنیکل انالسٹ نے یہ آڈیوز مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حاصل کی ہیں۔ رپورٹ تیار کرنے والے گواہ کے بیان کے مطابق آڈیو لیکس اس وقت بھی مختلف پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ FIA نے انکوائری کی ہے کہ اس سے متعلق ایکسپرٹ نے کیا تحقیق کی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ آڈیوز آئی کہاں سے ہیں اور اس کو پوسٹ کس نے کیا۔ بہت اہم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ FIA پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ایک نامعلوم شخص نے یہ آڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی تھی۔ الیکٹرانک شواہد سے متعلق ایکسپرٹس نے عدالت میں پیش ہو کر بیان دیا کہ کسی نامعلوم نے اس کو پوسٹ کیا اور اس کو ایکسپرٹس نے اٹھایا اور جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے اس کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایکسپرٹس بطور ایکسپرٹ عدالت میں پیش ہوئے تھے یا بطور گواہ۔ تو مریم نواز کیس میں بھی ہم نے لکھا تھا کہ جو ایکسپرٹ آتا ہے اس نے اپنی خصوصیت بتانا ہوتی ہے۔ ایکسپرٹ نے بتایا تھا کہ وہ کس چیز کا ایکسپرٹ ہے، اس کے اوپر پھر خاموش FIA پروسیکیوٹر FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ 28 ستمبر 2022 کو ایک تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے یہ آڈیوز اپلوڈ کی گئی اور یہ تصدیق شدہ جو اکاؤنٹ تھا یہ اظہر جاوید نامی ایک ٹویٹر ہینڈل سے تھا جو ویریفائڈ تھا، جس کے اوپر بلیو ٹک تھا۔ تو یہ جو آڈیو ہے یہ 28 ستمبر 2022 کو ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی۔ یہاں سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پکڑ لیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ انٹرنیٹ پر موجود چیز کو تصدیق کیے بغیر انٹرنیٹ پر موجود چیز کو تصدیق کیے بغیر آپ نے 10 سال کی سزا سنا دی۔ صرف انٹرنیٹ کے ایک ویڈیو پر آپ نے اتنا بڑا کارروائی کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آج ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے میری اور آپ کی آواز بھی بنائی جا سکتی ہے۔ سابق چیف جسٹس کی آڈیو لیک ہوئی اور بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ غلط تھی، جھوٹی تھیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مزید بتایا کہ سائبر ونگ کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے۔ FIA پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ سائفر کیس میں صرف یہ ایک ثبوت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دستاویزات ہیں۔ جو ثبوت ان کا پکڑا جاتا ہے، آگے کہتے ہیں صرف یہی ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس اور بھی بڑے ثبوت تھے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ججمنٹ میں ہے کہ کسی کی آڈیو ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک کیا کہ FIA کو اس معاملے کی جڑ تک پہنچنا چاہیے کہ کون ہے وہ جو ایک وزیر اعظم تک پہنچ گیا اور ایک وزیر اعظم ہاؤس سے وہ آڈیو بگ کرتا ہے اور اس کو لیک کرتا ہے۔ پروسیکیوٹر نے بتایا جی اظہر نامی شخص کا ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جس پر آڈیو اپلوڈ کی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ کیا اس اظہر کو بلا کر پوچھا گیا کون ہے وہ اظہر جس نے یہ ٹویٹ کی ہے، اس اظہر سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے وزیر اعظم آفس کی آڈیو کیسے بگ کر لی۔ اگر بگ کر لی تو کیا وہ اسے عدالت میں پیش کرنے کی جرت بھی کرے گا؟ یہ اظہر تو کوئی بہت طاقتور آدمی ہے، بہت کام کا آدمی ہے، یہ تو ملک کا اثاثہ ہے، اور ہو سکتا ہے اظہر نے وزیر اعظم کے گھر سے وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو بگ کر کے انٹرنیٹ پر لگا دی ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اظہر کو چھوڑ دیں، لیکن جو اس نے کہا وہ بالکل درست ہے۔ اب انٹرنیٹ والی آڈیو کو درست مان کے آپ 10 سال سزا سنا دیں گے؟ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کی کہ یہ تو کوئی بڑا اہم آدمی ہے، بڑا اثاثہ ہے ملک کا، جو وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز بگ کرتا ہے، اور آپ نے بغیر اس کی تصدیق کی ہے، آپ نے اظہر کو بلائے ہے، آپ نے یہ جانچے کہ بھئی یہ تو ایک کرائم ہے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو کیسے ریکارڈ کر کے لیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو ویریفیکیشن نہیں کی، آپ نے اس کو طلب نہیں کیا، اس کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کی، آپ نے جو اس نے بولا اس کو درست مان کے 10 سال سزا سنا دی۔ یہ ہے آپ کا کیس۔ پھر آپ آگے پروسیکیوٹر کا پھر کہتے نہیں جی ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ FIA پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا یہ ہماری واحد شہادت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ بعد ازاں پروسیکیوٹر کی جانب سے سائفر معاملے پر مختلف اخبارات کی خبروں کا حوالہ دیا گیا۔ اب سنتے جائیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ان اخبارات کی خبروں سے اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حامد علی شاہ نے کہا کہ اخبارات کے اندر سیکرٹ معلومات کو لیک کیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کون سی ایسی معلومات تھیں جو اخبارات میں لیک ہوئی ہیں؟ FIA پروسیکیوٹر نے بتایا کہ گواہوں کے بیانات پر بات کرنے کے بعد اس متعلق میں عدالت کو آگاہ کروں گا۔ جس سوال کا جواب نہیں ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ میں پہلے یہ بات کر لوں پھر وہ بات آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کیمرہ مین جو اب اس میں انہوں نے PTV کے کیمرہ مین کا بیان پڑھ کے سنایا عدالت کو۔
اب کیمرہ مین کون تھا؟ کیمرہ مین جس نے عمران خان کی وہ جو تقریر تھی 27 مارچ کی جس میں سائفر لہرایا گیا تھا مبینہ طور پر، اس میں جو پی ٹی وی کا کیمرہ مین تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا، اس کا بیان سامنے عدالت کے سامنے پڑا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کیمرہ مین نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے وہ سی ڈی میں موجود ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی وہ سی ڈی میں موجود ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا کہنا تھا کہ کیمرہ مین تو پھر اعظم خان سے بھی اسٹار گواہ بن گیا کہ جس کا بیان آپ نے لکھا ہے، جو کہتا ہے ہاں جی میں اس وقت ریکارڈنگ کر رہا تھا اور یہ بات ایسے ہی اس نے سائفر لہرایا اور یہ بات کی، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا پھر تو پی ٹی وی کا جو کیمرہ مین ہے وہ تو اعظم خان سے بھی اسٹار گواہ بن گیا جس نے سائفر دیکھ بھی لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کیمرہ مین یہی کہہ رہا ہے نا کہ 27 مارچ 2022 کے جلسے کی ریکارڈنگ اس نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی یہی کہہ رہا ہے۔ بعد میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر اب یہ دو گواہ، ایک اظہر نامی کے اکاؤنٹ سے جو ہوا، پھر پی ٹی وی کا کیمرہ مین، جب اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بات کی تنزن وہ چھوڑ دیا۔ اب تیسرا آ گیا کہ جی وزارت خارجہ کی ڈائریکٹر اسپوکس پرسن کا بیان پڑھ کے سناتا ہوں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ ایف آئی اے اعظم خان کے بجائے کیمرہ مین کے بیان پر انحصار کر رہی ہے، کیا پروسیکیوٹر کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اعظم خان کا بیان چھوڑ کے اب آپ یہاں آپ پہنچے ہیں کہ کیمرہ مین کے بیان پر آپ اکتفا کر رہے ہیں۔ کیا پروسیکیوٹر کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اعظم خان کا بیان تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ اعظم خان کا بیان ضائع ہونے کا سوچ کر کیمرہ مین کے بیان پر آپ انحصار کر رہے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے جو انٹرویوز ہیں وہ اس وقت بھی یوٹیوب پر موجود ہوں گے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر یوٹیوب پر تقریر موجود ہوگی، ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر دیا گیا انٹرویو بھی پیمرا یا متعلقہ پروگرام کے پروڈیوسر کے پاس موجود ہوگا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ڈائریکٹر وزارت خارجہ اقرا اشرف نے لکھا کہ یہ فائنل ٹرانسکرپٹ نہیں تھا۔ اب وہ جو اسپوکس پرسن وزارت خارجہ کا بیان پڑھ کے سنایا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا وہ تو خود کہہ رہی ہے کہ یہ فائنل ٹرانسکرپٹ نہیں تھا۔ اقرا اشرف نے لکھا کہ مجھ سے ایف آئی اے نے جلدی میں یہ ٹرانسکرپٹ لکھوایا۔ اقرا اشرف نے ایمانداری سے کام لیا، آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک نامکمل ڈاکومنٹ لے لیا، اس پر سزا سنا دی، پھر پھنس گئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اقرا اشرف کا ڈاکومنٹ نکال لیا جائے تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے بتایا کہ میرا کیس صرف اس ڈاکومنٹ پہ انحصار نہیں کرتا، جو گواہ کا بیان ہے اس کے اوپر جب عدالت سوال پوچھتی ہے، عدالت کہتی ہے اچھا یہی آپ کا گواہ تھا، کہتے نہیں صرف اس کے اوپر انحصار نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ پھر وہ پیش کیا جاتا ہے، پھر وہاں جب عدالت اس کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے پھر کہا جاتا ہے صرف اسی ڈاکومنٹ پہ میرا انحصار نہیں ہے، میرا کیس صرف اس ڈاکومنٹ پہ انحصار نہیں کرتا، اور بھی ڈاکومنٹس ہیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے قانون شہادت کا حوالہ دیا گیا جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کاپی پیسٹ کرنے سے غلطیاں نکل آتی ہیں، آپ کتاب سے پڑھ لیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا قانون شہادت ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جو سیلر تھے وہ پبلشر بن گئے، جہاں ورڈ سیلر تھا وہاں آپ نے پبلشر بنا دیے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال عدالت نے کہا جی کہ اب آپ کب تک اس کو ختم کریں گے؟ اس نے کہا جی میں کل کی سماعت میں اپنے دلائل مکمل کر دوں گا۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ کل اپنے دلائل مکمل کریں، اور سماعت کل تک کے لیے 9 مئی کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ 9 مئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری، اور 9 مئی سائفر پر فائنل جو ہیں وہ دلائل ہوں گے اور فائنل سماعت ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔